أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اور وہ منافقین لوگ جو اے مسلمانوں آپ لوگوں کے حالات کی انتظار میں رہتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے آپ لوگوں کو فتح ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو وہ منافقین آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو ان کے پاس جاتے ہیں، قالوا، اور کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارے اوپر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے؟ اس کے باوجود وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تم لوگوں کو مومنین سے، مسلمانوں سے بچایا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر غلبہ پانے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 141 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ آپ دیکھیے، آپ اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کے تعلق سے ہم ایک بات بتلا دیں کہ منافقین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں شر چھپا ہو اور زبان پہ اچھائی ہو۔ یہ ایک ٹیکنیکل اس کا ڈیفینیشن ہے کہ منافقین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں شر چھپا ہوا ہو اور زبان سے وہ خیر بولتے ہیں، وہ اچھائی بولتے ہیں۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر منافقین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دل میں کفر کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور زبان سے ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ جو منافقین لوگ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے کے دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہیں۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کا ایمان اور دین صرف اور صرف مفاد پرستی ہوتا ہے، یعنی جدھر سے ان کو فائدہ ملے گا بس ادھر ہی ان کا ایمان ہے، اور ان کا اصول جھوٹ، دغا بازی، مکر و فریب، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے گروہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور جدھر فائدہ ملتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مدینہ کے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کو جنگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ نصیب فرماتا، تو چونکہ یہ منافقین تھے، مسلمانوں کے سامنے آ کر کے کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے اسلام کے سارے احکام ان کے اوپر لاگو ہوتے تھے، اس لیے جب جنگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح کا اور غلبہ نصیب فرماتا تھا تو فوراً یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے۔ حالانکہ جنگوں میں یہ لوگ شرکت نہیں کرتے تھے، اور شرکت کرتے بھی تھے تو سائڈ میں رہتے تھے، لڑنا بھیڑنا نہیں ہے۔ اور جب فتح نصیب ہوتی تو فوراً مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے الم نکن معکم، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ جو مال غنیمت جنگ میں آیا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، یعنی فائدہ حاصل کرنا۔ اور جب کفار و مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کی مشیت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو سامنے رکھ کر کے اگر کافروں اور مشرکوں کا پلہ بھاری ہوتا تو یہ فوراً کافروں اور مشرکوں کے پاس بھی آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جنگ میں ہم اگر مسلمانوں کا پورے دل جمعی کے ساتھ دیتے تھے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم تم پر قابو پانے کی پوری قدرت رکھتے تھے، اور ہم لوگوں نے مسلمانوں کا دل سے ساتھ نہیں دیا۔ اگر ہم لوگ مسلمانوں کا دل جمعی سے ساتھ دیے ہوتے تو یہ مسلمان تمہارا کچومر نکال دیتے تھے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آج کے ڈیٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے دو گروپ کو دیکھتے رہتے ہیں، کس گروپ کا پلڑا بھاری ہے فوراً ادھر چلے گئے، اب اس گروپ کا پلڑا بھاری ہے اس کو چھوڑا ادھر چلے گئے۔ کل کے درس میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی،
صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مثال بیان کی کہ 2 بکرے کا غلہ ہے، ریوڑ ہے، ایک جھنڈ ادھر ہے ایک جھنڈ ادھر ہے، اور دونوں جھنڈ کے چلنے میں بیچ میں چلنے والی بکری کبھی اس جھنڈ میں شامل ہو جاتی ہے کبھی اس جھنڈ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہی منافقین اس زمانے میں بھی، آج کے ڈیٹ میں بھی، اور آج کے ڈیٹ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک ٹیکنیکل ان کا نام بھی ہے، کیا ہے؟ بے پیندے کا لوٹا، جب چاہا ادھر لڑک گیا جب چاہا ادھر لڑک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ منافقین ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے حالات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، آپ لوگوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، تو یہ لوگ مسلمانوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو قبول کر چکے ہیں، لہذا اس میں فائدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، مال غنیمت ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، ہم تم پر کنٹرول کرنے کی پوری قدرت رکھتے تھے کہ تم کو قابو میں لے لیتے تھے تم لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود ولم نعکم من المؤمنین، ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ۔ دنیا کی زندگی میں تو انسان کو پورا اختیار ہے، جو چاہے کرتا پھرے، جس طرح سے چاہے کرتا پھرے، جو انداز اختیار کر لے، جو طریقہ اختیار کر لے، سچ کو جھوٹ بنا دے، جھوٹ کو سچ بنا دے، دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض ہو اور زبان سے اسلام اور اسلام کا نام لیتا رہے، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں کر لے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر غلبے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کافروں کے لیے کافر کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں رکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جو سیدھا سادہ مطلب ہے وہ یہ کہ کافر اور مشرکین اور منافقین ہمیشہ ہر دور میں یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو پھونک مار کیونکہ بجھا دیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، اس روئے زمین سے اسلام کا نام مٹا دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں بھی اپنے دین کو غالب کر کے رکھا، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رکھے، اس لیے کبھی بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا میننگ جو بتلایا ہے کہ قیامت کے دن سے، یعنی قیامت میں کبھی بھی مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچا نہیں کرے گا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی کافر و مشرک مومنین کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی جماعت کو کبھی کسی وقت کوئی کفار مشرکین اگر پسپا کر دیں یا ان پر غلبہ حاصل کر لیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پورے روئے زمین سے یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے سے اسلام کے نام کو مٹا دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اسلام کو سر بلند کیا ہے، اسلام وہیں پر رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو پریشان ضرور کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو ہراساں ضرور کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے مومنین کو اللہ یہ کفار و مشرکین پیچھے ہٹانے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسلام کو ہر حال میں غالب کر کے رکھے گا۔ تو یہی مطلب ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا توحید پرست بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔